ابو جہل آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر آئیں، اس نے کہا آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ اب ایک طرف مکہ کا سردار، اس کی توہین ہو گئی یہ جملہ سن کر، تو اس نے ایک زور سے تھپڑ لگایا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ تھپڑ لگا، وہ کمزور بچی، ادھر مکہ کا سردار اور پہلوان، تو جب تھپڑ لگا تو یہ نیچے گری اور دروازے کی جو چوکھٹ تھی وہ ان کی کان کی بالی کے ساتھ اٹک گئی۔ نیچے گری تو ایک نوکیلا پتھر ان کی کنپٹی پہ لگا۔ جب نیچے گرتی ہیں تو خون نکلتا ہے، کان سے خون ہے، کنپٹی سے خون ہے، چہرے پر تھپڑ کا نشان ہے۔ اور جب ابو جہل نے دیکھا کہ بچی زخمی ہو گئی ہے تو وہاں سے نکل گیا۔ یہ روئی نہیں، چیخی نہیں، چلائی نہیں، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ وہاں سے اٹھی، گھر میں آئیں، چولہے سے راکھ اٹھائی، اپنے زخم پہ رکھی، پھر اپنا سر کا دوپٹہ اتارا، اس کو 2 ٹکڑوں میں اس کو تبدیل کیا۔ ایک ٹکڑا سر پہ رکھا، ایک میں کھانا باندھا اور کھانا باندھ کر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طریقے کے ساتھ چھپتے چھپاتے وہ کھانا غار میں لے کر پہنچی ہیں، غار ثور پر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چہرے پر تھپڑ کا نشان ہے، کنپٹی پہ نشان ہے، کان کی جو لو ہے یہ زخمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت محبت کے ساتھ اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی خیریت ہے؟ یہ خون کے آثار نظر آ رہے ہیں، چہرے پر تھپڑ کا نشان ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے عرض کیا کہ بابا جب آپ چلے گئے تو کل مکہ کا سردار ابو جہل آیا تھا، دروازے پر دستک دی اس نے اور اس نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے نہیں بتایا تو اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور میں گر گئی اور میری بالی اٹک گئی اور میری کنپٹی پہ خون کا کنپٹی پر میرے پتھر کی نوک جو ہے وہ لگ گئی، میں زخمی ہو گئی۔ لوگو اللہ کی قسم یہ وہ موقع ہے جس موقع پر بندے کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ صدیق وہ ایمان والا جس کے ایمان پر دنیا کے سارے ایمان قربان کر دیے جائیں، صدیق وہ وفا والا جس کی وفا پر دنیا کی ساری وفائیں قربان کر دی جائیں، صدیق وہ محبت کرنے والا جس کی محبت پر دنیا کی ساری محبتیں قربان کر دی جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹی جب اس نے تجھے مارا تجھے چھڑانے والا کوئی نہ تھا، جب اس نے تجھے مارا تجھے زیادہ درد نہیں ہوا، جب اس نے تجھے مارا تیرا زیادہ خون تو نہیں بہا، یہ نہیں باتیں پوچھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی ان زخموں کو چھوڑ، خون کے قطرات کو چھوڑ، ان زخموں کو چھوڑ، تھپڑ کے نشانات کو چھوڑ، تو یہ بتا جو اس نے تجھ سے پوچھا وہ تو نے بتایا تو نہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں بابا اگر میں بتا دیتی تو مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا کہ جیسے صدیق وفاؤں والا ہے ایسے صدیق کی اولاد بھی رسول اللہ کے ساتھ وفاؤں والی ہے۔ میرے بھائیوں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا والے ہیں، آپ کی اولاد بھی وفا والی ہے، تو دنیا میں سب سے بڑھ کر جس نے رسول اللہ پر اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولاد قربان کی ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، اس لیے کہ ایک نقطہ انہیں یاد تھا کہ جو اللہ کے دین پر قربان ہو جاتا ہے اللہ اس کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا۔
اللہ جل شانہ اس کی اولاد کو نہ دنیا میں ضائع ہونے دیتا ہے نہ آخرت میں ضائع ہونے دیتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، بچاتا ہے، اپنی ساری زندگی اس نے 50-60 سال کی زندگی، بھائی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آپ کی زندگی رسول اللہ کے دین پر گزر رہی ہے، وہ کہتا نہیں میری زندگی مال بنانے میں گزر رہی ہے، میری زندگی گزر رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ میں معاشرے کا سب سے نمایاں فرد بن جاؤں، اس پر گزر رہی ہے، میری زندگی اس پر گزر رہی ہے کہ میرے پاس معاشرے میں سب سے زیادہ مال ہو، میری زندگی اس پر لگ رہی ہے کہ میری رہائش میرے گرد و پیش کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی رہائش ہو، میری سواری دیگر لوگوں سے سب سے اعلیٰ درجے کی سواری ہو، میری زندگی اس پر گزر رہی ہے۔ جب میری زندگی اس پر گزرے گی تو ظاہر بات ہے میں اپنی زندگی کا کوئی حصہ دین کو نہیں دے سکوں گا۔ جب دین کو نہیں دے سکوں گا اور ذوف آ گیا، بڑھاپا آ گیا، جوانی کی زندگی لوٹا دی دنیا پر، جوانی کی زندگی لوٹا دی میں نے غیر اللہ پر، جوانی کی زندگی لوٹا دی میں نے مال پر، جوانی کی زندگی لوٹا دی میں نے اللہ کے غیر پر۔ اب ذوف آ گیا ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب میں مال کما نہیں سکتا، اب میں مال بنا نہیں سکتا، اب میں اقتدار میں آ نہیں سکتا، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں میرے۔ اب میں نے اٹھا لیا ہے اپنا بستر اور آ گیا ہوں میں مسجد میں۔ اب نہ میں نماز، اگرچہ اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کی توبہ بھی قبول ہے، اس کی عبادت بھی قبول ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ جو قیمتی زمانہ گزار کے آیا، وہ زمانہ کس کھاتے میں؟ اللہ کے لیے اپنی زندگی کا گھٹیا ترین حصہ، اپنی زندگی کا سب سے گھٹیا ترین حصہ، وہ حصہ جس سے میں خود تنگ ہوں، وہ حصہ جس سے مجھے سنبھالنے والے تنگ ہیں، وہ گھٹیا ترین حصہ میں اللہ کو دے رہا ہوں، اور میری زندگی کا سب سے بہترین حصہ میں اللہ کے غیر کو دے رہا ہوں۔ تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے میرے رسول نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے نوجوانی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اللہ کے دین پر قربان کر دی، اس کے سیکھنے میں قربان کی، اس کی ترویج و اشاعت میں قربان کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا اور سورج صرف 6 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا اور زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، کوئی سائبان نہیں ہوگا، تو 7 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، ان میں تیسرا فرد جس کا میرے رسول نے تذکرہ کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں قربان کی۔ صدیق وہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی اللہ کے راستے میں قربان کی، اپنا بڑھاپا بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی اولاد بھی قربان کی ہے، اور اپنی جان بھی پیش کی ہے۔ اسی لیے میرے رب نے انہیں آخرت میں یہ مقام دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جس کو میں حساب کتاب کے لیے بارگاہ ربوبیت میں پیش کروں گا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ صدیق اکبر آئیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا اور اللہ جل شانہ کا غیظ اور غضب ہوگا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اللہ کا غصہ اتنا نہیں ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیاں، انبیاء علیہ السلام جیسی معصوم ہستیاں یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ آج مجھے بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج مجھے بچا، میں اپنی ماں بی بی مریم کا سوال نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج مجھے بچا، میں اپنے کنبے قبیلے کا سوال نہیں کرتا۔
وہ دن اس سے بڑھ کر غصہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے سفارش کے لیے، نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، کیا؟ جس کو سفارش سے شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اور اللہ جل شانہ فرمائیں گے محبوب ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے توتا، جو آپ مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے بندے اس میدان محشر میں بڑی مصیبت میں ہیں، حساب کتاب شروع کیجئے، حساب کتاب۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جب اللہ جل شانہ حساب شروع کریں گے، اللہ فرمائیں گے محبوب میں حساب شروع کرتا ہوں، حساب کے لیے بندہ پیش کیجئے، حساب کے لیے پیش کیجئے، حساب کے لیے۔ یہ اس کائنات کا، جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ رہے گی، زمین آسمان دنیا اور آخرت کا سب سے مشکل ترین دن، سب سے مشکل ترین دن، جس کے بارے میں لوگوں کی فکر نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں تمہارا حساب بڑا قریب ہے، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے۔ میں نے ہزاروں کروڑوں نقشے مٹا دیے، بڑے بڑے بادشاہ بنا کر مٹا دیے، بڑی بڑی سلطنتیں بنا کر میں نے مٹا دی ہیں، بڑے بڑے قوت اور طاقت والے میں نے بنا کر ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے، تم نے اس کو فضول سمجھا ہوا ہے۔ یہ مشکل ترین دن کا سب سے پہلا بندہ جس کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، تو آقا علیہ السلام اٹھیں گے، ساری امتوں پر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر نظر جائے گی، اور اس میں سے اس امت کا انتخاب ہوگا، اس ساری امت میں سے پھر اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام صحابہ کا انتخاب کریں گے، صحابہ میں سے پھر 313 پر نظر جائے گی، 313 میں سے 10 مبشرہ پر جائے گی، 10 مبشرہ میں سے خلفائے اربعہ پر جائے گی، خلفائے اربعہ میں سے صدیق پر نظر جائے گی اور ٹک جائے گی، اور آقا علیہ السلام آگے بڑھیں گے، صدیق کا ہاتھ پکڑیں گے، رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ یہ میرا صدیق ہے، حساب لیجئے، اس سے حساب لیجئے، اس کی زندگی کو دیکھیے۔ میرا رب اس نامہ اعمال کھولیں گے اور دیکھیں گے، عرض کیا جائے گا یا اللہ دیکھیے یہ صدیق ہے، آپ اس کے ایمان لانے کو دیکھیے، آپ اس کی نمازوں کو دیکھیے، آپ اس کی ریاضت کو دیکھیے، آپ اس کے تقوی کو دیکھیے، آپ اس کی طہارت کو دیکھیے، اس کا حساب لیجئے، اس نے جو میرے ساتھ ایام بتائے ہیں ان کا حساب لیجئے، میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کے جو 2 سال گزارے ہیں خلافت کے، اس کا حساب لیجئے، میرا رب دیکھے گا، پھر فرمائے گا محبوب یہ وہ صدیق ہے جس نے ساری زندگی تیرے ساتھ حساب نہیں کیا، آج میں اس کے ساتھ حساب کیسے کروں؟ یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ زندگی ایسے نہیں بنی، یہ زندگی خرافات میں ڈوبنے سے نہیں بنی، یہ زندگی اپنے آپ کو ضائع کرنے سے نہیں بنی، اپنی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، ایک بار ملی ہے، ایک بار دوبارہ نہیں ملے گی، دوبارہ نہیں ملے گی۔ قرآن 9 لوگوں کی خواہشات کا تذکرہ کرتا ہے، میدان محشر میں 9 قسم کے لوگ ہوں گے،
9 ख्वाहिशात होंगी, 9 किस्म के लोग तमन्ना करेंगे, हाय काश एक बार हमें दुनिया में भेज दिया जाए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं बस एक बार ही आना था। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानुहु ने जिंदगी गुजारने के लिए कुरान दिया है और अमली तौर पर उसका अमली नमूना दिखाने के लिए और कुरान समझाने के लिए अपना रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए हैं। जो बंदा इनके साथ जुड़ गया, इनसे मिल गया, तकलीफें आई बर्दाश्त कर गया, मुसीबतें आई बर्दाश्त कर गया, जो जुल्म हुआ बर्दाश्त कर गया, बड़ा आर्जी जुल्म है, बड़ी आर्जी तकलीफ है, फिर हमेशा की कामयाबी है। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए।